شوہر کو اور اپنے سسرال والوں کو اپنے اخلاق سے جیتے، ماں کے مشوروں سے نہیں۔ عورتیں اپنی ضد اور مرد اپنی انا ختم کر دیں نا تو رشتے نبھ جائیں۔ خبر بھی نہ ہونے دیں کسی کو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے آپ کو بے عزت کرتے ہیں۔ So that was extra support of that lady from her mother which ruined the family or what? ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک ماں ہے نا اس کا بڑا اہم کردار ہے آپ کی زندگی میں، اور کیونکہ ماں ہم کو ساس انٹرفیئرنس کو نہیں کرنی رگیتے چاہیے۔ رہتے ہیں تو وہ والی سائڈ جو ہے وہ ہم بالکل کبھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ہاں دیکھیں ساس پہ تو بات ہوتی وہ ہے، تو اکثر ہی ہاں جو ہے وہ تو ہوتی ہے، ایک لیکن ویمپش مرد کی کریکٹر ساس ہے، پہ اس بھی تو میں بات مرد ہونی کی چاہیے۔ ساس پہ ہونی چاہیے اس میں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں ایک سائلنٹ کلر جو ہے ایک وہ اس میں ہے۔ وہ ایک سائلنٹلی چیز چل رہی ہوتی ہے نا، وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتی، وہ چھپ کے فونوں پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے جو انڈیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں، جو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ انسٹرکشن صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ گھر برباد کریں گی یا گھر بسائیں گی، اس کا کوئی پتہ پتا نہیں ہے۔ وہ لڑکی وہی کر رہی ہے جو ماں نے کہہ دیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر کو اور اپنے سسرال والوں کو اپنے اخلاق سے جیتے، ماں کے مشوروں سے نہیں۔ اگر آپ ماں کے مشوروں سے جیتیں گی، ماں بہت قابل احترام ہے، ماں سب کی جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، میرے لیے سب مائیں قابل احترام ہے، لیکن ماؤں کو بھی چاہیے کہ جب بیٹیوں کی شادی کر دیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انہیں پھر بھی یہی درس دیں کہ وہ عزت کریں۔ جب آپ کسی کو ایکسٹریم لیول پر عزت دے رہے ہوتے ہیں نا سر، وہ بندہ کتنی دیر آپ کے ساتھ بدتمیزی کر لے گا، آپ کوئی بدتمیز آدمی کو جو ہے وہ آپ جواب ہی نہیں دیں گے، وہ خاموش ہو جائے گا، وہ کب تک لڑے گا آپ سے؟ کوئی بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ بدتمیز ہوگا تو اس کو آپ کا جواب دینا بنتا ہے، پھر آپ اس کو اس کی طرح ڈیل کریں۔ میں اس چیز کی قائل ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائیں، وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن عورت خاموش نہیں ہوتی، عورت کہتی ہے اس نے کہا تو کہا ہی کیوں، اپنی بات واپس لو، اور اپنا گھر برباد کر دے گی لیکن وہ اپنی بات جملہ نہیں روکے توڑے گی۔ میں کہتی ہوں عورتیں اپنی ضد اور مرد اپنی انا ختم کر دیں نا تو رشتے نبھ جائیں۔ اور مردوں کو بھی یہ چاہیے، دیکھیں مرد بھی اس میں قصوروار ہوتا ہے کہ مرد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی ماں سے ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتی ہے تو پیار محبت سے بیوی کو اپنی طرف لگانے کی کوشش کرے، اسے یہ احساس دلائے کہ تمہیں ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے پوچھ لیا کرو تمہیں کیا کرنا ہے، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تمہیں زندگی میں کیسے چلنا ہے۔ مرد بھی تو ایسی باتیں نہیں کرتے، مرد بھی تو اپنی بیوی کو اس لیول پہ سپورٹ نہیں کر رہا، تو جب مرد نہیں کر رہا تو وہ چھپ کے پھر ماں سے ہی باتیں کر کے مشورے لے گی، پھر وہیں سے مشورے لے گی، بالکل، یا پھر وہ اپنی دوست کو کالنگ کرے گی اور دوست کہے گی کہ اس کا شوہر اچھا ہے تو ان کے آپس میں جو ہے وہ کلیش کروا دو، ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کروا کے میں اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑ لوں۔ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی کیس آتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پر بندہ کیا کرے؟ اتنی شاطر دماغ لوگ جو اپنے آپ کو ذہین ترین کہتے ہیں، یہ ذہین ترین نہیں، یہ گھٹیا ترین لوگ ہیں، کہ یہ آپ کی ذہانت نہیں ہے کہ آپ کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، یہ آپ کی ذہانت نہیں ہے کہ آپ کسی کو غلط مشورے دے رہے ہیں، یہ آپ کا گھٹیا پن ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور گھٹیا پن بہترین لفظ ہے ایسے لوگوں کے لیے اور ایسی سوچ کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگ، آپ ایک تو اپنی دوستوں سے باتیں شیئر نہ کریں، اپنے سسرال والوں کی، اپنے ہسبینڈ کی برائیاں نہ کریں کالیں کر کے، کچھ بھی نہیں ہونا، آپ کا صرف دل ہی ہلکا ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس سے بہتر ہے کہ کاغذ پہ لکھ لیں ساری شوہر کی برائیاں، روزانہ کاغذ پہ لکھا کریں، اس کو جو آپ نے جو ہے وہ برا بھلا کہنا ہے وہ کاغذ پہ لکھیں اور اس کاغذ کو جلا دیں یا اس کو پھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دیں، اس کے اتنے ٹکڑے کریں جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس پہ غصہ نکال دیں، لیکن اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، دیں، خبر بھی نہ ہونے دیں کسی کو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے آپ کو بے عزت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہماری عزت بنی ہوئی ہے، ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ شوہروں کا احترام کریں، لیکن شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کا احترام کریں۔ اور ماں باپ سب کے قیمتی ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی کو نہیں لایا جاتا۔ مرد یہ چیز جو ہے وہ سمجھ لے، بیوی ہے آپ کو تسکین دینے کے لیے، آپ کو خوشی دینے کے لیے، آپ کی نسل چلانے کے لیے وہ بیوی آئی ہے۔ اگر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے یا آپ کے گھر کو اس نے سنبھالا ہوا ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے، یہ اس کی اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہی ہے تو آپ پیار محبت سے، اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہوگی نا تو کوئی بھی عورت اتنی جو ہے وہ بد دل نہیں ہوتی کہ جو اپنے شوہر کے گھر کو تباہ کر دیں، اگر اسے شوہر سے محبت ہو۔ ہاں اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتی پھرے۔ تو اس اصل میں عورتیں بے وفا ہوئی ہی اسی وجہ سے ہیں کہ مرد کی طرف سے وفا نہیں مل رہی تھی، مرد کی طرف سے لاپرواہی مل رہی تھی۔ انہوں نے کہا مرد کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، پھر اب آ جاؤ میدان میں۔ اب جب عورت میدان میں اتری ہے تو مردوں کی چیخیں نکل گئیں۔ تو یہ مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنا گھر بسانا۔ اگر ایک عورت معافی نہیں مانگ رہی تو آپ مانگ لیں، بھئی میاں بیوی میں عزت نفس کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ جس کے سامنے آپ اس کا لباس ہیں
تو لباس تو جو ہے وہ سطر ڈھک دیتا ہے, لباس تو آپ کو خوبصورت بناتا ہے, بھرم رکھتا ہے, لباس تو آپ کی جو ہے وہ جتنے بھی عیب ہیں وہ چھپا لیتا ہے, آپ لباس میں حسین لگتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ لباس کو ہی جو ہے وہ ایسے بے لباس کریں گے, داغدار کریں گے, اور تو پھر آپ کیسے زندگی جو ہے وہ جئیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے کو بہت کرٹک نہیں کرنا. آسان حل یہ ہے کہ ایک تو بیویاں لڑا نہ کریں. اگر شوہر کی کوئی بات پتہ بھی چل جائے نا تو اس کو نا تھوڑا سا برداشت, تھوڑا سا وقت دے کے صبر تحمل سے سوچیں کہ آپ کو پلان کیا کرنا ہے. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن جائیں, اپنا موچا سنبھال لیں, اپنا گھر سنبھال لیں. اپنے گھر پر جو ہے نا وہ ایک سپاہی, جس طرح ہمارے جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے سیاچن کے پہاڑوں پر جہاں پہ زندگی ممکن نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے نا, ایسے آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر آپ نے پاؤں نہیں نکالنا, آپ نے دروازے کے اندر رہتے ہوئے باہر والوں کو بگانا ہے جو آپ کے شوہر کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ کا شوہر ہے, ہاں, جس سے آپ پیار کرتے ہیں, وہاں آپ کے پاس اپرچونٹی یہ ہے کہ محبت میں اگر ایسا شخص ہے کہ جو آپ کے علاوہ بھی اسے دوسرے لوگ چاہیے تو اس کو چھوڑ دیں, اس کے ساتھ شادی نہ کریں, کیونکہ اسے عادت پڑی ہوئی ہے, وہ آپ کو ہمیشہ تنگ کرے گا, مینٹلی ڈسٹرب کرے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا شوہر مل گیا ہے تو پھر شوہر کو راہ راست پہ لے کے آئے, اور راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ سے کانٹیکٹ بڑا مضبوط کرنا پڑے گا, وہ کنیکشن بڑا ضروری ہے, وہ دوستانہ ماحول. اللہ کہتا ہے کہ ایک تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو, یعنی آپ کے جوتے کا تسمہ بھی غائب ہو گیا تو آپ اللہ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تسمہ نہیں مل رہا, مجھے جو ہے وہ تسمہ چاہیے. تو پھر آپ جو ہے وہ شوہر نہیں راہ راست پہ آ رہا تو بتاؤ نا اللہ کو, کنیکٹ ہو جاؤ نا اللہ کے ساتھ. لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو, لوگوں کو فون کر کر کے جو ہے وہ اپنی بے عزتی کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ تہجد میں یہ مانگتے ہیں, تہجد کا وقت جو ہے نا وہ بہت قبولیت کا وقت ہے, اس میں جب کوئی بیوی آنسو بہا دیتی ہے نا مصلی پر اپنے شوہر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو راہ راست پہ لے آتے ہیں. میں نے آزما کے دیکھا ہے, میں نے اس چیز کو آزمایا ہے, آپ آزما کے دیکھیں. ہاں, کچھ وقت ضرور لگتا ہے, کچھ پل ضرور لگتے ہیں, جتنی تڑپ زیادہ ہوگی اتنی جلدی کام ہو جائے گا, جلدی کام. اللہ. تو یہ چیزیں آپ سیکھیں, اپنی لائف سے سیکھیں. یہ کچھ نہیں ہوتا, آپ دوست کو فون کر دیا میرا شوہر ایسے کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, مجھے ٹائم نہیں دیتا. کریٹ کریں, چیزیں کریٹ کریں, اپنے شوہر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے اندر اٹریکشن پیدا کریں. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر آپ کو ٹائم نہیں دے رہی یا بیوی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہی تو اپنے اندر اٹریکشن پیدا کریں, اپنے اندر ہمبلنس پیدا کریں, بدتمیزی سے گریز کریں. بد زبان آدمی کے ساتھ عورت نہیں رہ پاتی. مرد کی زبان بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, جیسے عورت کی زبان. عورت کو تو بڑی آسانی سے بد زبان قرار دے دیا جاتا ہے نا, لیکن مرد کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ بد زبان مرد ہے؟ نہیں, مرد کے لیے ویسے ہوتا ہے غصے والا مرد ہے. غصہ کس چیز کا بھائی, کون سا غصہ؟ ہوم منسٹر کے سامنے کوئی غصہ نہیں. جو آپ کا ہوم منسٹر ہے اس کے سامنے پھر آپ نے جو ہے وہاں پر آپ کچھ نہیں ہے, وہاں پہ آپ چاہے منسٹر بھی ہیں, وہاں چاہے آپ سی ایم بھی ہیں, وہاں چاہے آپ پی ایم بھی ہیں, اپنی بیوی کے آگے, اپنے ہوم منسٹر کے آگے, بلکہ اپنا ایسا کریں کہ شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کے نام ہوم منسٹر سے لکھیں, تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہوم منسٹر سے بدتمیزی نہیں کرنی. کیونکہ آپ لو لکھتے ہیں, آپ جانو لکھتے ہیں, آپ جان لکھتے ہیں, آپ وائفی لکھتے ہیں, وائف لکھتے ہیں, وہاں پر اتنا جو ہے وہ آپ کی ذہن سائیکولوجیکلی آپ کا جو ہے وہ پڑتا کہ وائف کی کال آ رہی ہے. جب آپ لکھیں گے نا ہوم منسٹر کی کال آ رہی ہے تو کال اٹھائیں گے, پھر آپ احترام کریں. جی.